لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات جمال رمضان۔ آپ سب کو سنت و برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتے انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ یہ صرف خونی تعلقات نہیں بلکہ محبت، ہمدردی اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام بھی ہیں۔ صلہ رحمی کا مفہوم صرف رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا نہیں بلکہ تمام انسانیت سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داریوں کا بھی لحاظ رکھو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ آج کے دور میں جہاں رشتے کمزور پڑ رہے ہیں، جہاں چھوٹے بڑے کا ادب اور محبت کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، وہی ہمیں صلہ رحمی کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس اہم موضوع صلہ رحمی پر گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں اور ساتھ ساتھ جناب طبیب مولانا ضیاء الرحمان ستی صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہ ہم آج جو ہمارا موضوع صلہ رحمی ہے اس کے اوپر گفتگو فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ثنا خاں بھی موجود ہیں جو کہ بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں، ننھے منّے شہزادے جناب حافظ حسن جلیل صاحب وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے میں جناب طبیب مولانا ضیاء الرحمان ستی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ صلہ رحمی کا اصل مفہوم کیا ہے اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں حق نیوز کی تمام ٹیم اور بالخصوص مولانا ماجد جمیل ستی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع صلہ رحمی پر مجھے گفتگو کرنے کا شرف بخشا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موضوع پر صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے نافع ہو۔ میرے محترم سامعین اور ناظرین، صلہ رحمی کے بارے میں یہ جاننا کہ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی در حقیقت رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خیر خواہی، ان سے محبت اور ان سے تعلقات جوڑنے کا نام ہے، اپنے رشتوں کو برقرار رکھنے کا نام ہے۔ بے شک۔ اور قرآن پاک میں سورۃ النساء کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو مخاطب فرمایا، وہ تمام انسان جو قرآن پاک کے نزول کے وقت موجود تھے اور وہ تمام انسان جو قیامت تک تشریف لائیں گے۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से ये बात पता चलती है कि जब आप दो रिश्तों को जोड़ते थे और दो रिश्तों को और एक नई रिश्तेदारी को कायम करने का जो इस्लाम में तरीक़ा है वो निकाह और शादी है, तो उस मौके पर जो आप खुतबा दिया करते थे उस खुतबे में इस आयत शरीफ़ा को पढ़ा करते थे। इस आयत करीमा में सिला रहमी को वाज़े करने के लिए अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को मुखातिब फरमाया। मुराद ये कि सिला रहमी हर इंसान के ज़िम्मा है और सिला रहमी हर इंसान का हक़ है। फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इत्तक़ुल्लाह, सारे के सारे अल्लाह से डरो, अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जान यानी सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम से पैदा फरमाया, व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उनसे उनका जोड़ा यानी उनकी बीवी हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया, व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और फिर उन दोनों से बहुत सारे मर्द और बहुत सारी ख़ातीन माशरे में फैला दिए, यानी उनकी औलाद को फैला दिया। अब इतना काम करने के बाद अल्लाह ताला इस तक़वा के हुक्म को, डरने के हुक्म को दोबारा फरमा रहे हैं, कह रहे हैं वत्तक़ुल्लाह, और ऐ इंसानों सारे के सारे अल्लाह से डरो, अल्लज़ी तसाअलून, कि तुम सारे के सारे उस ज़ात की निस्बत से एक दूसरे से अपना हक़ तलब करते हो, एक दूसरे से सवाल करते हो, वल अरहाम, और उस अल्लाह ताला ने आपको रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है और रिश्तों की हक़ तलफ़ी से मना किया है। इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा, ए इंसानों इस बात को जान रखो कि अल्लाह ताला तुम में से हर एक की निगरानी कर रहा है, यानी तुम्हारे हर अमल से पूरी तरह बखूबी वाकिफ़ है। जिस तरीके से हम इस वक्त एक कैमरे के सामने बैठे हैं कि कैमरा हमारी हरकत सकनात को देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, इसी तरीके से सारी की सारी इंसानियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कैमरों के सामने है और अल्लाह ताला हर आदमी की हरकत और सकनात को नोट कर रहे हैं। इसी तरीके से एक दूसरे मौके पर इस सिला रहमी की वजाहत अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरमाया कि अल्लाह ताला से डरो और उन रिश्तों को जोड़ो जिनसे जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और माशाअल्लाह जैसे कि आपने हदीस मुबारका सुनाई कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कि जो आदमी सिला रहमी करता है यानी अपने रिश्तेदारों का लिहाज करता है, अपने रिश्तेदारों की ख़बरगिरी करता है, अपने रिश्तेदारों से हमदर्दी रखता है, अपने रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़े रखता है, अल्लाह ताला आखिरत में तो उसे अजर अता फरमाएंगे ही, लेकिन दुनिया में भी दो बड़ी नेमतों से नवाजते हैं। एक तो ये कि उसकी रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा देते हैं, उसकी रोज़ी में बरकत पैदा फरमा देते हैं, और दूसरा ये कि उसकी उम्र को बढ़ा देते हैं और उसकी उम्र में बरकत पैदा फरमा देते हैं। तो इस्लाम ने इस जानिब जो है बड़ी अहमियत दिलाई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी और आपकी सीरत तय्यबा, हज़रात सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ और तमाम औलियाए सालिहीन ने अपनी अमली ज़िंदगी से साबित किया कि अपने तमाम रिश्तेदारों से बिलखुसूस और तमाम इंसानियत से बिलउमूम अच्छा बर्ताव किया और अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया। बेशक जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। हमारे नाज़रीन और सामीईन को जनाब तबीब मौलाना ज़िया रहमान सत्ती साहब ये आप उनकी रहनुमाई फरमाएँ कि आज के दौर में जो ख़ानदानी ताल्लुकात जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं, लोग मामूली बात पर कता ताल्लुक़ कर लेते हैं, उसका हल क्या है और हमें क्या रवश अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा मुनासिब अपने सवाल फरमाया है और इस सवाल की बड़ी अहम ज़रूरत है कि जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, रिश्तेदारों के आपस के जो ताल्लुकात हैं हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। और ये आपस के ताल्लुकात की कमज़ोर होने की वजह क्या है और इसके असबाब क्या हैं और इसका हल क्या है?
کسی بھی چیز کا حل پیش کرنے سے پہلے یہ لازم ہوتا ہے کہ آدمی اس سبب کو جانے کہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو رشتوں کی حقیقی پہچان اور حقیقی شناخت ہے، اور جو حقیقی شناخت اور پہچان ہمیں دین اسلام نے کروائی ہے، ہم حقیقت میں اس سے دور ہیں۔ دین اسلام سے ناواقفیت اور رشتوں کی پہچان۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنے عمل سے اور اپنے تجربے سے خود رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کو دوسروں کو کرتا دکھاتے اور اپنی اولاد کو اور اپنی اولادوں کو اس کی تربیت دیتے۔ اس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہر انسان کی جو ہے مصروف زندگی۔ اس وقت ہر انسان، بہت سارے لوگ، ان کی ماشاءاللہ تعلیم، اس کی تربیت میں یہ چیز موجود ہے، لیکن ان کی جو مصروف زندگی ہے اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں عمومی طور پر اس طرف جو ہے انہیں متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ دل میں یہ آرزو تو رکھتے ہیں لیکن ان کے عمل سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں۔ آج ہمارے اندر ایک بات یہ بھی ہو گئی ہے کہ اکثر جب ہم کوئی بھی خبر سنتے ہیں، کوئی بھی بات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس کو ایک اینگل سے لے لیتے ہیں، ایک طرف سے ہم اسے دیکھتے ہیں، ایک طرف سے بات سن لیتے ہیں۔ نتیجے میں اگر کسی کے کان میں کوئی بات پڑ جاتی ہے تو اس کی تحقیق کیے بغیر وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے جی یہ میرا رشتہ دار، اس نے میرے بارے میں یہ بات کی، انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس سے قطع نظر کہ وہ بات اس نے کی ہے یا نہیں کی ہے، یا کس اینگل میں کی ہے، یا اس کا مقصود کیا تھا، اس طریقے سے رشتوں میں ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو مثبت طریقے سے بدلا جائے، یعنی معاشرے کے اندر جو ہے دینی تربیت کو اور دینی تعلیم کو فروغ دیا جائے، رشتوں اور رشتہ داریوں کی پہچان کرائی جائے، اور بالخصوص قرآن پاک کا وہ پیغام کہ جو رشتوں کی اہمیت پہ زور دیتا ہے، اس کو معاشرے کے اندر بالخصوص وہ لوگ جو اساتذہ ہیں، وہ لوگ جن کا تعلق ممبر اور محراب سے ہے، وہ لوگ جو معاشرے میں اثر رسوخ رکھتے ہیں، نمبر ایک تو اپنے عمل سے صلہ رحمی کر کے دکھائیں، اور نمبر دو اچھے انداز سے لوگوں کو اس پر قائل کریں۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جس طریقے سے حضرات صحابہ کرام میں ایک دوسرے کی خبر گیری کا، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا تھا، معاشرے میں انشاءاللہ اس طریقے سے رہے گا۔ اور آج بھی جن معاشروں میں اس طرح کی ابھی ترتیب ہے تو الحمدللہ اس میں صلہ رحمی کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان جناب حافظ حسن جلیل صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ لاہ تشریف دنیا میں خیر الورا، لاہ تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے سر جھکانے لگے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، لاہ تشریف دنیا میں خیر الورا، لاہ تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر نے پھر اٹھا یا یہ فتنہ نیا، کفر نے پھر اٹھا
یا یہ فتنہ نیا، اے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا، دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا، جب نبی نے کہا آمنے سامنے، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دل سے کلمہ پڑا آمنے سامنے، لاہ تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آہ جب مصطفیٰ آمنے سامنے، گمشدہ ایک سوئی کہے واقعہ، گمشدہ ایک سوئی کہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تاریکی میں اجالا لیے، رات کی تاریکی میں اجالا لیے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، لاہ تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا، آپ نے بہت اچھے انداز میں پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم سے آپ کو نوازے۔ اب ہم گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہوئے میں جناب علامہ ضیاء الرحمن سبتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے، قطع تعلقی کر لے، پھر بھی صلہ رحمی لازمی ہے، اس بارے میں دین کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جی بہت ہی اچھا سوال کیا، اور اس بارے میں ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے رشتہ داروں نے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کیا سلوک کیا، اور مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا پہلو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ نمایاں ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صلہ رحمی اس بات کا مطلب نہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، بلکہ اصلاً تو صلہ رحمی اس چیز کا نام ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں۔ اور قرآن پاک نے بڑا ہی حکیمانہ ارشاد اس بارے میں فرمایا ہے اور بہت ہی پیارا اصول بتایا ہے۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، یعنی اچھے صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلے تو یہ فرمایا کہ نیکی اور بدی تو آپس میں برابر نہیں ہو سکتی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ بِالسَّيِّئَةِ، کہ نیکی اور بدی آپس میں برابر تو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی بدی کرتا ہے تو اب اس کا حل کیا ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ ادفع باللتی، اس برائی کو، اس بدی کو، اس برے سلوک کو دور کیجئے بالحسنہ،
نیکی کے ساتھ، ادفع باللتی ہی احسن السیئ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ شخص جو آپ کے اور اس کے درمیان آپس میں جو ایک طرح سے دشمنی تھی، دلوں کی تنگی تھی، ایک طرح سے دوری تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے اس حسن سلوک کی وجہ سے، اس صلہ رحمی کی وجہ سے اس کے دل کی دنیا کو ایسا بدلیں گے، فرمایا کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جیسے کہ آپ کا بہت ہی زیادہ وہ ایک گہرا دوست ہے، ایک دلدار، جس طریقے سے دو دوست آپس میں ملتے ہیں اس طریقے سے۔ تو صلہ رحمی کا یہ قرآن کا پیغام ہے کہ بالکل جو جس طرح کا بھی سلوک کرے، ہمیں آگے سے اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ اپنانا چاہیے اور بہت اچھے طریقے سے اسے سلوک کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین اور سامعین کو آپ یہ بھی اس بات کی بھی رہنمائی آپ فرما دیں کہ صلہ رحمی کا ہماری زندگی، رزق، صحت اور آخرت پر کیا اثر ہوتا ہے، اور کس طریقے سے ہم صلہ رحمی کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے۔ جس طریقے سے حدیث مبارکہ ہم نے سنی کہ صلہ رحمی کا ایک انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، اور اس میں جانبین، جس نے صلہ رحمی کی اس پر کیا اثر پڑتا ہے اور جس کے ساتھ صلہ رحمی کی گئی اس پر کیا اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کی، اس نے اللہ رب العزت کے سامنے بھی اپنی ویلیو بڑھا دی، اور دنیا میں تجربہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان صلہ رحمی کرتا ہے، اس کے نزدیک بھی اور اس کے پورے خاندان کے نزدیک بھی یہ شخص اپنی ویلیو بڑھا دیتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس شخص کی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت پیدا فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو آسان فرما دیتے ہیں، اس کی روزی کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی روزی اس کے لیے، اس کے رشتہ داروں کے لیے ایک برکت کا سامان بن جاتی ہے۔ اس کی روزی ایسی جگہ جہاں اس کو نہیں خرچ ہونا چاہیے، امراض پر، بیماریوں پر، جھگڑوں پر، کورٹ کچہری کی فیسوں پر اور ایسی تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ آدمی جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو ایک سکون عطا فرماتے ہیں، اور اس کو ایک اس طرح کی ول عطا فرما دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ انسان ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ایک اپنے اندر سکون محسوس کرتا ہے، ایک طمانینت محسوس کرتا ہے۔ اسی ٹاپک پر ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر جان بابلی، وہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو اٹیچمنٹ تھیوری یا اٹیچمنٹ سائنس ہے، مقصد یہ کہ ایک انسان اپنی طرف سے دوسروں کے ساتھ جڑا رہے اور اپنی طرف سے دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہے، اور اس کے بعد ان کے اس موضوع پر بہت سارے لوگوں نے مزید ان کا ساتھ دیتے ہوئے ایک اجتماعی تحقیق کی بہت سارے لوگوں پر کہ جن لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ان کی اپنی زندگی پر کیا اثر پڑا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ اس آدمی کی جو دل کے امراض ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2، اس کو دماغی امراض سے اللہ تعالیٰ اس سے بچاتے ہیں۔ کیوں کہ دل اور دماغ یہ دو ایسے ہمارے رئیس عضو ہیں کہ ان کا تعلق انسانی نفسیات کے ساتھ، انسانی خیالات کے ساتھ، اچھائی اور برائی کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ اس انسان کو وہ تمام بیماریاں جو ڈپریشن کی وجہ سے، انزائٹی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یا یہ بیماریاں پیدا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچاتے ہیں، بالخصوص شوگر سے، بلڈ پریشر سے، اور انزائٹی سے، پریشانی سے، نفسیاتی امراض سے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاشرے میں مؤثر بنا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ شخص زندگی کے کسی موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم خود دیکھتا ہے کہ اگر یہ شخص جو دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اگر زندگی میں کسی موقع پر آزمائش سے دوچار ہو جاتا ہے تو لوگ اور اس کا معاشرہ بڑھ چڑھ کر اس کی مدد کرتے ہیں، اور بالخصوص انسان تو باقی نہیں رہتا،
انسان تو چلا جاتا ہے لیکن اس کا کردار باقی رہتا ہے اور اس کا کردار زندہ رہتا ہے، وہ اچھے کردار میں لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں محفوظ رہ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیاری آپ نے گفتگو فرمائی، اور ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ نے صلہ رحمی کے حوالے سے بڑی مدلل جامع معنی آپ نے گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان جناب محمد رئیس صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ السلام 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 مصطفى مصطفى منبع الاصطفى سيد الأنبياء مشعال في الوفا كان في يدفيه لليدام دفاعا عنا قلبي له فغشوكا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى مما قام وغدا وجهه نيرا مشرقا قال بل ترحبوا أنتم تلقى حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں آپ نے جو ہے وہ عربی اور اردو کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا، ان کی سیرت کو بیان کیا، ان کی صورت کو بیان کیا، انتہائی ننھے منی آواز۔ اللہ رب العزت آپ کو جو ہے وہ مزید ترقی نصیب فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب ضیاء الرحمان ستی صاحب، آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین و سامعین کی بڑی اچھے انداز میں ان کی رہنمائی کی کہ صلہ رحمی کیا ہے اور ہمیں صلہ رحمی کیوں کرنی چاہیے اور اس میں ہمارے صحت پر کیا اثرات ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا جو پروگرام ہے اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے۔ آج کا جو موضوع تھا صلہ رحمی، اس کے حوالے سے اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ آپس میں جو ہے وہ تعلق کو جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے، اور یہ تعلق جو ہے وہ رشتہ داروں کے اندر ہی جوڑنے کا نہ ہو بلکہ عام جو انسانیت ہے اس کے درمیان بھی ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تعلق کو جڑا رہے۔ رشتہ دار جو ہیں اپنے رشتہ داریوں کا جو ہے نا وہ بڑی اس کو اہمیت دینی چاہیے، ان کا جو ہے ان کا لحاظ رکھا جائے، ان کی جو غم ہے خوشی ہے اس میں شریک ہوا جائے، اور جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم دل میں لے کر جو وہ کئی عرصہ دراز تک ہم اپنے تعلقات کو خراب کرتے ہیں،
قطع تعلق کر لیتے ہیں اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں برداشت کرنی چاہیے۔ رمضان بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے، قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، حدیث بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت ہے وہ بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے، اور صحابہ کرام کا عمل بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔ اللہ نگہبان۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله۔